خدا کا کرم، رحم اور فضل تمام مسیحیوں کے ساتھ ہو۔ اور آج اس بات کو شیئر کریں گے کہ یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 10 دن اس کے شاگرد یروشلم میں ٹھہرے رہے اور ان کو قوت کا لباس مل گیا، ان پر روح القدس نازل ہوا اور وہ منادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ منادی کی کہ یسوع مسیح جس کو تم نے مصلوب کیا تھا وہ جی اٹھا ہے۔ روح القدس ایک ایسی قوت ہے جس میں حکمت، دانائی اور وہ تمام الہی برکات موجود ہیں۔ ان الہی برکات میں بہت سے ایلیمنٹس ہیں جن کو سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ اس بات کو جب سیکھتے ہیں تو پھر پالوس رسول کو کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں، اس لیے جس کو قوت کا لباس مل جائے، روح القدس کا بپتسمہ ہو جائے، اس کو ایک ہی نعمت بہت ہے کہ وہ ایک ہی نعمت سے سب کو گواہی دیتا رہے۔ لیکن جب ہم کلام کی روشنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو پھر یہاں پر وہ جتنی بھی برکات روح القدس کے وسیلے سے ملتی ہیں، کیا ان سب کو شیئر کرنا یا ان سب سے استفادہ حاصل کرنا یا ان سب برکتوں کا ہونا کیا ضروری نہیں ہے؟ اور پھر مسیحیوں میں جو قباحت پائی جاتی ہے، ہر ایک کو ایک ہی برکت ملتی ہے روح القدس کے وسیلے سے کہ شفا دی جائے۔ شفا کا یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ حکمت کا کیوں نہیں ہے؟ دانائی کا کیوں نہیں ہے؟ الہیت تعلیم کو سمجھنے کی ایلیمنٹ کیوں نہیں ہے؟ عقل و فہم و فراست بڑھ جائے، یہ ایلیمنٹ کیوں نہیں ہے؟ خیرات کا جو نظام ہے وہ قائم کیوں نہیں ہوتا؟ جس کو دیکھ لو، جس مسیحی کو دیکھ لو، وہ ایک ہی پرچار، ایک ہی بات، ایک ہی روڑا، اسی دعا کرنے شفا ہو جاتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں شفا ہو جاتی ہے۔ شفا کیا پوری مسیحی کلیسیا کیا بیمار ہے؟ پھر بیماری کیا ہے؟ کیا روحانی بیماری ہے یا طبعی بیماری ہے؟ جسموں کی بیماری کیا وہ دور کرتے ہیں یا پھر وہ روحانی بیماری جو ہے، جو انسان کے اندر بیماریوں کی جبلت ہے، اس کو دور کرتے ہیں؟ میں بات تھوڑی مشکل کہہ رہا ہوں، لیکن معافی کے ساتھ آپ بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مسیحی ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگیوں میں قباحتیں ہیں، ہماری زندگیوں میں ایسی نافرمانیاں موجود ہیں جن کو وائلیشن آف گاڈ کہہ سکتے ہیں۔ روح القدس جو خدا کی طرف سے آیا، میں یہاں پر تھوڑا سا بہتر کر دوں اور میں یاد دلاؤں، روح القدس یسوع مسیح کی طرف سے نہیں ہے، روح القدس خدا کی طرف سے ہے اور خدا نے دیا ہے، لیکن یسوع مسیح کے ساتھ وعدہ کیا گیا
کہ میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا بلکہ تمہیں ایک مددگار دوں گا، اور وہ مددگار جو ہے وہ روح القدس ہے۔ اور یسوع مسیح جب آسمان پر چلے گئے تو اس کے 10 دن کے بعد وہ نازل ہوا۔ آج میں اس بات کو آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں۔ روح القدس نازل ہونے کی نعمتیں، وہ کون کون سی نعمت ہے جو ہمیں مل جاتی ہے؟ پالوس رسول نے کہا نعمتیں طرح طرح کی ہیں، لیکن اس لفظ کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مسیحی جو دعوے دار ہو جاتے ہیں ان کو صرف ایک ہی ہے کہ وہ بدروحوں کو نکال سکیں یا پھر وہ شفا دے سکیں۔ وہ روح القدس جو حکمت بخش دیتا ہے وہ مسیحیوں میں نہیں آتی۔ اور میں نے یہ بات اسی لیے پھر آج اس بات کو زور سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان مسیحیوں کو حکمت کیوں نہیں ملتی۔ میں نے پہلے بھی ایک دن اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ حکمت کیا ہے مسیحیوں کے پاس؟ شادی بیاہ کے موقع پر وہ یہ یہودیوں کی طرح یہ تیل لگاتے ہیں، یہ ہندوؤں کی طرح یہ مہندی لگاتے ہیں، اور انگریزوں کی طرح یہ ریتویل پہنتے ہیں۔ یہ مسیحی حکمت کے زمرے میں آتی ہے بات؟ کیا مسیحی کلچر، کیا مسیحی حکمت یہی ہے؟ کلچر جو ہے وہ حکمت سے قائم ہوتا ہے، میری دانش کے مطابق کلچر حکمت کے مطابق قائم ہوتا ہے، تو یہ مسیحیوں کی حکمت کیا ہے؟ اور میں جب سخت لفظ استعمال کرتا ہوں اور سخت بات کہتا ہوں تو بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے، اور میں صاف یہ باتیں کہتا ہوں، مجھے جواب دینا ہے۔ جو استاد بن جاتے ہیں ان کو جواب دینا ہے۔ یہ کتاب مقدس فرماتی ہے، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان قباحتوں کو، ان ساری کمزوریوں کو کلیسیا میں سے دور ہونا چاہیے، اور اگر ہم ان کو دور کریں گے تو پھر خدا ہمیں، اور ہم کلام کے مطابق اس کتاب مقدس کو فالو کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے، تو پھر خدا ہمیں کثرت سے برکت دے گا۔ آمین۔